ہمارے گاؤں میں جس کی بھی شادی ہوتی تو پہلی لڑکی اپاہج پیدا ہوتی تو لوگ اسے پیر بابا کے آستانے پر چھوڑ آتے اور ان کی اگلی اولاد بالکل ٹھیک ہوتی۔ میری شادی ہوئی تو جب میں امید سے ہوئی تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری پہلی اولاد اپاہج نہ ہو، لیکن میری بیٹی بھی اپاہج ہی پیدا ہوئی تو میری ساس زبردستی اسے پیر بابا کے آستانے پر چھوڑ آئی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں اپنی بیٹی کو آستانے سے واپس لینے گئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر تو پیر بابا اپاہج بچیوں کے ساتھ۔ میں شادی ہو کر جس گاؤں آئی تھی اس کا ماحول کافی گھٹا گھٹا سا تھا۔ میں نے اس گاؤں میں آتے ہی اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سن رکھی تھی۔ کہتے ہیں اس گاؤں کو کسی کی بد دعا لگی ہے۔ وہاں جس بھی عورت کی شادی ہوتی اگر اسے پہلی بیٹی اپاہج پیدا ہوتی تو اس بچی کو 5-6 سال پالنے کے بعد پیر بابا کے آستانے پر چھوڑ آتے تھے اور پھر واپس پلٹ کر بھی نہ دیکھتے، پھر دوسری اولاد انہیں نارمل ہو جاتی تھی۔ جو عورت ایسا نہ کرتی وہ بے اولاد ہی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کا ایسی ہی باتوں پر پختہ یقین تھا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آخر اس پہلی بچی کا کیا ہوتا ہوگا، اور کیا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بچیاں تو جیسے غائب ہی ہو جاتی تھیں اور پیچھے اپنے گھروں میں رہ جانے والی مائیں روتی دھوتی اپنا غم دل سے لگائے زندگی جیتی رہتی۔ یہ بات مجھے میری جیٹھانی نے بتائی تھی۔ میں یہ سن کر بڑی حیران سی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنے بڑے گاؤں کے لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ ایسے بھی کیسے ظلم کر سکتے ہیں، اور لوگ کیوں اپنی اولاد کسی بھی آستانے کی نظر کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے کہا کہ ایک ماں کیسے اپنی بچی کو کسی ایسی جگہ دے سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بس یہاں ایسا ہی کرتے ہیں، پیر صاحب کو لوگ بہت مانتے ہیں، وہ جس کام سے روک دیں تو لوگ وہ کام حرف آخر سمجھ لیتے ہیں۔ میری جیٹھانی کے پہلی اولاد بیٹا ہوا تھا اور وہ بھی بالکل ٹھیک، اسی لیے اسے کچھ بھی قربان نہیں کرنا پڑا تھا۔ ابھی میری شادی کو 2 ماہ ہی گزرے تھے۔ ہمارے سامنے والے گھر سے ایک دن چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں تو پریشان سی ہو گئی تھی۔ میری ساس نے گہری سانس بھری۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اماں یہ کون چیخ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ سامنے راشدہ کی اپاہج بیٹی 5 سال کی ہو گئی ہے، اسی لیے اسے آستانے پر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ایک بچی کے رونے کی آوازیں تھیں اور دوسری ایک عورت کی۔ میں نے اپنا مین گیٹ تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو سامنے ہی دروازے سے ایک شخص 5-6 سالہ روتی معذور بچی کو گود میں لیے ہوئے تھا۔ خود بھی اس شخص کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک عورت کی اس گھر کے اندر سے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو میرے پاس رہنے دو، اسے مت لے کر جاؤ، میری چھوٹی سی بچی میرے بغیر کیسے رہے گی۔ وہ بچی بھی امی امی کہتے ہوئے رو رہی تھی، سسکیاں بھر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میرا دل اس قدر خراب ہوا کہ میں نے دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا۔ میں دوپہر کچھ دیر آرام کے لیے کمرے میں سو جایا کرتی تھی، لیکن آج تو آنکھیں بند کرتی تو میری آنکھوں کے سامنے اس معصوم سی بچی کا روتا ہوا چہرہ نظر آنے لگتا۔ اس کی سسکیاں مجھے اپنے کانوں میں یوں سنائی دے رہی تھی جیسے وہ اب بھی رو رہی ہو، امی امی پکار رہی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ یہ کیسا ظلم تھا! جس گاؤں سے میں آئی تھی وہاں تو ایسا کوئی نظام نہ تھا، بلکہ ہمارے گاؤں میں اپاہج بچے اگر پیدا ہو بھی جاتے تو ان کا علاج کیا جاتا تھا، بلکہ ماں باپ کی زیادہ تر توجہ کا مرکز وہی بچے ہوتے تھے۔ لیکن اس گاؤں میں تو بچی کو ماں سے ہمیشہ کے لیے جدا کر کے ایک سنسان سی جگہ بنے آستانے میں چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں سے اس بچی کی واپسی کبھی ممکن ہی نہیں تھی۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آستانے سے ایسی معذور بچیاں جاتی کہاں ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال کلبلانے لگا تھا۔ میں پوری دوپہر ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ شام کو جب گھر کے مرد واپس آئے تو رات کے کھانے میں مصروف ہونے کے باوجود میرا ذہن اس بچی کی جانب ہی مبذول تھا۔ رات کا اندھیرا جیسے جیسے بڑھ رہا تھا، میرا دل ہول رہا تھا کہ ایک معصوم سی 5 سالہ بچی کے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک آستانے میں کیا جا رہا ہو۔ جس گاؤں میں میں آئی تھی یہاں ایک بھی اسکول نہ تھا، نہ ہی کوئی باقاعدہ ہاسپٹل تھا، بس 1-2 چھوٹے موٹے کلینک بنے ہوئے تھے جہاں شاید کوئی ڈاکٹر بیٹھے تھے، وہ بھی ڈاکٹری کی ڈگری لیے بنا ہی بیٹھے تھے۔ شاید کسی ڈاکٹر کے زیر اثر کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اب خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگے تھے،
عورتوں کی زچگی کے معاملے میں بھی اس گاؤں میں غیر انسانی رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ دائی ہی بلائی جاتی تھی، اور اگر اس عورت کا آپریشن ہی آخری علاج ہوتا تو بجائے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے اسی دائی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا۔ نتیجہ وہی ہوتا، یا ماں مر جاتی یا بچہ، اور کبھی تو دونوں ہی مر جاتے تھے۔ میں نے اس 2 ماہ میں ایسے کئی واقعات سن لیے تھے۔ اس گاؤں کا اصل مسئلہ جہالت تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ بے شک میں نے بھی ایک گاؤں میں پرورش پائی تھی، لیکن میرا گاؤں بہت اچھا تھا۔ وہاں لڑکیوں کا ایک اسکول کالج بنایا گیا تھا۔ میں نے 14 جماعتیں پاس کی تھیں، اسی لیے عقل اور سوجھ بوجھ بھی رکھتی تھی، کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ میں نے جب یہ بات اپنے شوہر عادل سے کی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ رواج تو ہمارے گاؤں میں نہ جانے کب سے چلا آ رہا ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں کے چودھری بڑے سخت مزاج لوگ ہیں، اسی لیے کوئی بھی ہم جیسا چھوٹا موٹا کسان ان سے اختلاف کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں یہ سن کر بھی کچھ متعجب سی ہوئی، لیکن میں اپنے دل میں آنے والے خدشے کا اظہار عادل سے کیا۔ میں نے کہا کہ اگر ہمارے ہاں کسی اپاہج بیٹی کی پیدائش ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ میری بات سن کر عادل بولے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں بھی بیٹا ہی دے گا۔ میں نے کہا پھر بھی اگر ایسا ہو گیا تو؟ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ میرا شوہر کیا کہتا ہے۔ جو جواب مجھے عادل سے سننے کو ملا، مجھے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ جب میرا رشتہ اس گاؤں سے آیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ عادل تعلیم یافتہ نہیں ہے، ایک کسان ہے، محنت کش ہے، اپنی زمینوں پر کام کرتے ہیں، اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس گاؤں میں چھوٹی اور سطحی سوچ کے لوگ رہتے ہیں۔ عادل کی سوچ بھی عین اسی گاؤں کے لوگوں کے مطابق تھی۔ ان کا جواب بھی یہی تھا کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو 5 سال کی عمر میں آستانے پر چھوڑ آئیں گے۔ مجھے عادل کے جواب پر بہت افسوس ہوا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر ڈر بھی گئی تھی کہ کہیں میرے گھر میں بیٹی ہی نہ پیدا ہو جائے۔ میں نہ تو ایسی ہمت رکھتی تھی، نہ ہی ایسا حوصلہ کہ اپنی اولاد کو جیتے جی موت کے کنویں میں پھینک دوں اور واپس پلٹ کر بھی نہ دیکھوں۔ 2 ماہ بعد مجھے عادل چند دن کے لیے میکے چھوڑا ہے۔ جب وہ مجھے واپس لینے آئے تو امی نے کھانے کا بہت اہتمام کر رکھا تھا۔ ہمارے ہاں دامادوں کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ میری والدہ نے بھی رات کے کھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن کھانا کھاتے اور واپس آتے ہمیں دیر ہو چکی تھی۔ میرے گاؤں کا راستہ میرے سسرال سے زیادہ دور کا نہیں تھا۔ میرا شوہر عادل مجھے موٹر سائیکل پر ہی لے جایا کرتا تھا۔ ابھی ہم موٹر سائیکل پر واپس آ ہی رہے تھے کہ ہمیں راستے میں وہی آستانہ نظر آیا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اسی لیے خاموشی بہت زیادہ تھی۔ اس گھپ اندھیرے اور خاموش ماحول میں ایک عورت کے رونے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں برجستہ بولی کہ عادل، یہاں کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن عادل میری بات کو نظر انداز کر گئے اور اپنی موٹر سائیکل کی اسپیڈ بڑھا دی۔ مجھے اپنے شوہر کے اس رویے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آستانے سے رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن آپ میری بات پر توجہ نہیں دے رہے۔ عادل نے مجھے کہا کہ ان آوازوں پر غور مت کرو، ہمارے پیر صاحب نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ کبھی بھی آستانے سے آوازیں آئیں تو کبھی بھی اندر جانے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت ہی عجیب و غریب لگی تھی۔ ایسا بھی اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر باہر آنے والی آوازیں بھی لوگوں کو سنائی نہیں دیتی؟ اگر سنائی دیتی ہیں تو کیوں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اس گاؤں میں نہ تو پولیس کا کوئی نظام تھا اور نہ ہی کوئی قانون، سب کچھ گاؤں کے چودھری کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے اپنے ہی اصول اور قوانین تھے، اس کے خلاف وہ کچھ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ باقی کے سارے گاؤں والے اسی کے غلام اور ماتحت تھے، اپنے چودھری اور پیر کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے۔ مجھے یہ اندھا قانون کھل کے رہ گیا تھا۔ گھر جا کر میرے شوہر نے مجھے کمرے میں لے جا کر بہت ڈانٹا۔ کہنے لگے کہ آج کے بعد مجھ سے سوال جواب مت کرنا، اپنے کان لپیٹ لیا کرو تاکہ تمہیں کچھ بھی سنائی نہ دے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ظلم ہوتے دیکھو تو آنکھیں بند کر لوں، کسی مظلوم کی سسکیاں سنوں تو کان لپیٹ لوں؟ ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ جہاں برائی ہوتے دیکھو اسے ہاتھ سے روک دو، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اسے دل سے تو برا سمجھو۔ مجھے یہ بتائیں عادل، آپ ایمان کے کون سے درجے کی بات کر رہے ہیں کہ میں اسے دل میں بھی برا نہ سمجھوں؟ میں کوئی جاہل گنوار اور مظلوم لڑکی تو تھی نہیں کہ ایسا ظلم اپنے سامنے ہوتا دیکھ کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی۔
اپنی آنکھوں کے سامنے زیادتی ہوتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی کہ یہ ظلم تو کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، میں کیوں پرائی لڑائی میں جا کر گھسوں اور اسے اپنا سمجھوں؟ جب میرا گھر تو ٹھیک چل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ دوسروں کے مسائل میں جا کر پھنس جاؤں؟ لیکن مجھے اسی بات کی تلقین کی جا رہی تھی کہ میں سمن بکمن امیون بن کر زندگی گزار دوں۔ میری بات سن کر عادل نے مجھے خطرناک تیوروں سے دیکھا۔ کہنے لگے کہ تمہیں ہمارے گاؤں کے چودھری کا علم نہیں ہے، بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا شخص ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں چپ سی ہو گئی، کوئی سوال نہیں کیا، لیکن میرا دل بہت زیادہ مغموم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ کیسی اندھیر نگری تھی، ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ میں امید سے ہو گئی۔ میرا شوہر اس بات پر بہت خوش تھا، لیکن میرا دل بہت ڈر گیا تھا کہ اگر میرے گھر بھی بیٹی پیدا ہو گئی اور خدا نخواستہ اپاہج ہوئی تو میں تو اس کے ساتھ ایسا ظلم ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں نے کبھی بھی ظلم کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سب کچھ ہونے والا ہے، اور میری زندگی میں ایک ایسی اذیت آنے والی ہے کہ جو مجھے برباد کر کے رکھ دے گی۔ مجھے ہر ماہ دائی دیکھنے آتی تھی، وہ مجھے ایک پڑیا پانی کے ساتھ پلا دیتی۔ میں پوچھتی کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگی کہ اس دوا کے ذریعے تمہیں زچگی میں تکلیف کم ہوگی۔ میں چپ چاپ وہ دوا کھا لیتی، لیکن اس دوا کے کھانے کے بعد مجھے اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگتی تھی، میں نکاہت کا شکار ہونے لگتی تھی۔ جب یہ بات میں دائی سے کہتی تو وہ کہنے لگی کہ تم محسوس کر رہی ہو، ایسا کچھ ہے نہیں۔ میں جائے نماز پر بیٹھ کر بہت دعائیں کرتی کہ مجھے بیٹی نہ ہو۔ اب یہ بات نہیں کہ مجھے بیٹیوں سے کوئی عداوت یا نفرت تھی، میں نے تو وہ حدیث سن رکھی تھی کہ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے سب سے پہلے بیٹی ہو۔ لیکن اس گاؤں میں بیٹی کا ہونا اور پھر اس کا معذور ہو جانا ایک بہت بڑے ظلم کا پیغام تھا۔ میں نے بھی ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ 4 گھنٹوں کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد جب میں نے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سنی، اس کی آواز نے تو مجھے زندگی بخش دی تھی۔ میں نے بڑی تکلیف کو سہ کر ماں کا درجہ پایا تھا، اسی لیے یہ حوصلہ تو ہرگز نہیں رکھتی تھی کہ اس ننھی سی جان کو کسی بھی ظلم کی بھیٹ چڑھا دوں۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر ہر اس معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ میں ابھی پسینے سے شرابور اور اپنی چارپائی پر لیٹی اپنی بیٹی کے رونے کی آوازیں سن ہی رہی تھی جب دائی نے حیرت سے حلق پھاڑ کر کہا، ارے ارے یہ بچی تو اپاہج ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود سے جان ہی نکال دی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، مطلب مجھ پر آزمائش کا سلسلہ اب شروع تھا۔ دائی نے بچے کو کپڑے پہنا کر ایک چادر میں لپیٹا اور کمرے سے باہر لے گئی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا، اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے 9 ماہ بہت دعائیں کی تھی، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ میں اب اس بچی کو نہ پکڑوں گا نہ ہی پیار کروں گا، کیونکہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو پیار دوں، محبت کروں اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے آستانے پر چھوڑ دوں۔ میں سب سے زیادہ مزمحل اور نکاہت کا شکار تھی۔ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میرے شوہر نے میری بیٹی کو پکڑنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن میں اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں کسی کو بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ میرے شوہر کے علاوہ میری ساس بھی میری بچی کو نہیں پکڑتی تھی، نہ ہی پیار کرتی تھی۔ ہر بار مجھے یہی کہتی رہتی کہ دیکھ لینا، اللہ تمہیں صبر کا صلہ دے گا، اگلی بار تمہیں ضرور بیٹا ہوگا۔ میں انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیتی تھی۔ میری بیٹی 5 برس کی ہو چکی تھی۔ ایک دن میری ساس نے مجھ سے کہا کہ اپنا جی بڑا کر لو، اب تمہیں اپنی بیٹی کی قربانی دینی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کسی نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں سب کو جان سے مار ڈالوں گی، مجھے کمزور مت سمجھیے گا۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی، تیز دھار والی چھری لی اور ساس کی طرف بڑھا دی۔ وہ ایک دم مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، میں اپنی بیٹی کو کسی بھی صورت آستانے پر چھوڑ کر نہیں آؤں گی۔ میری ساس مجھے سخت گیر نظروں سے گھورنے لگیں، کہنے لگیں کہ چودھری اور پیر صاحب کا آستانے سے ہمیں کہلاوا جا چکا ہے کہ آج ہی بچی کو آستانے بھیج دیا جائے۔ میں نے کہا چودھری اور پیر کون ہوتا ہے میری بیٹی کا فیصلہ کرنے والا؟ اگر اس وقت کوئی چودھری یا کوئی پیر آ بھی گیا تو میں اس کو بھی ہلاک کر دوں گی۔
میری ساس اور جیٹھانی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میرا شوہر غصے سے گھر میں داخل ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تم اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر اپاہج بچی ہوئی تو آستانے کی نظر کر دی جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، تم ایک ظالم باپ بن سکتے ہو لیکن میں نہیں۔ میری بات پر میرا شوہر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میری ساس نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی۔ میں کمرہ پیٹتی رہ گئی، روتی رہی، بلکتی رہی، لیکن کسی نے میری پکار نہیں سنی۔ 2 گھنٹے میں دروازہ پیٹتی رہی، روتی رہی اور سب کی منت سماجت کرتی رہی کہ دروازہ کھول دو، میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم مت کرو، لیکن وہاں پر تو جیسے کسی کے سر پر جوں بھی نہ رینگی ہو۔ 2 گھنٹے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میرا شوہر سامنے کھڑا تھا۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے میری بیٹی واپس لا کر دو۔ کہنے لگا کہ تم صبر کرو، اگلی بار اللہ ہمیں بیٹا ضرور دے گا، پیر صاحب نے خاص دعا کی ہے میرے لیے۔ میرا جی چاہا کہ ایک چھرا لوں اور اس پیر کے سینے میں جا کر گھونپ دوں اور اسے جان سے مار ڈالوں تاکہ سارا فساد ہی ختم ہو جائے۔ میرے شوہر نے اپنا گریبان مجھ سے چھڑوایا، مجھے بہت پیار سے سمجھانے لگا، لیکن مجھ پر ہر بات بے اثر تھی۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے میری بیٹی لا کر دو۔ میں بالکل بے قابو ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر زوردار تمانچہ مارا۔ کہنے لگا کہ ایک بات یاد رکھو، اپنی بیٹی کو بھول جاؤ۔ میں اس وقت تو چپ ہو گئی، لیکن میرے اندر نفرت کا تلاطم طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب سب لوگ سو گئے تو میں چپ چاپ دبے پاؤں اٹھی اور اپنی ایک بہت بڑی کالی سی چادر لی، ہاتھ میں وہی تیز دھار والی چھری پکڑی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آستانے کی طرف جا رہی تھی۔ کیونکہ وہ بہت دور تھا اسی لیے میں نے بیچ کھیتوں کا راستہ اختیار کیا تھا۔ نہ مجھے اندھیری رات کا کوئی خوف تھا، نہ ہی تنہا کھیتوں میں سے گزرنے کا۔ میں بڑی تیزی سے آستانے کی طرف جا رہی تھی۔ 15 منٹ کی مسافت کے بعد میں آستانے کے باہر کھڑی تھی، لیکن آستانے کا دروازہ بند تھا۔ میں کوشش کر کے دیوار پر چڑھنے لگی۔ دیواریں زیادہ اونچی نہ تھیں۔ میں دیوار پھلانگ کر دوسری جانب اتر گئی۔ ان کا صحن اس وقت بالکل خالی تھا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی بیرونی کھڑکیوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ مجھے ایک کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ اندر کوئی رو رہا ہے۔ میں نے وہ کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری بیٹی کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اسے دھیمے لہجے میں ڈرا اور دھمکا رہا تھا کہ اپنی آواز کو بند رکھو ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ دیکھ کر میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے کہا کہ بچی کو کیوں ڈرا رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے؟ وہ میری بیٹی کے وجود پر جس طرح سے اپنی ہوس شدہ نظریں گاڑے ہوئے تھا، میرا جی چاہا کہ اس کی آنکھیں ہی نوچ ڈالوں۔ میری آواز سن کر وہ بری طرح سے چونکا تھا، پھر جلدی سے کمرے سے باہر آیا۔ کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ میں نے کہا کہ میں ماں ہوں اس بچی کی، اسی لیے تمہیں کسی بھی تمہارے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ شخص میری بات سن کر مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ تو اس سے بھی پہلے بہت سی عورتیں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک یہاں کیا گیا ہے وہ روح کو لرزا دینے والا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہاں سے صحیح سلامت واپس لوٹ جاؤ گی؟ تمہاری بیٹی کی عزت کو پامال تو میں بعد میں کروں گا، لیکن پہلے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا کہ تم عورت کو اتنا کمزور سمجھتے ہو، وہ ماں بن جاتی ہے تو شیر کے منہ سے بھی اپنا بچہ کھینچ کر واپس لے آتی ہے، تم کیا چیز ہو؟ میں غصے سے چنگاڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شاید میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا، مجھ پر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا اس گاؤں کے کڑیل نوجوان بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے حکم کے غلام ہیں، تو تم تو پھر ایک عورت ہو، ایک کمزور سی عورت، بھلا میرا کیا بگاڑ سکتی ہو؟ میں نے اپنی چادر کو پیچھے کیا اور اس تیز دھار والی چھری سے اس شخص پر کئی وار کر دیے۔ میں نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہیں دیا تھا۔ مجھ پر ایسا جنون سوار تھا، ایسی نفرت کہ میں اس پر پے در پہ بہت سارے وار کرنے لگی۔ وہ خونوں خون ہو چکا تھا، اس کے خون کے چھینٹوں سے کپڑے بھر چکے تھے۔
میں نے اسے دھکا دیا تو وہ زمین پر جا گرا۔ ویسے بھی وہ بے جان ہو چکا تھا۔ اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے گود میں بھر لیا۔ وہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ اپنی بچی کو اپنی آغوش میں بھر کر میری ممتا کو چین آ گیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ گھر پہنچی تو میرا شوہر اور گھر والے سب اٹھ چکے تھے۔ میری گود میں میری بیٹی کو دیکھ کر اور میرے چہرے پر خون کے چھینٹے دیکھ کر میرا شوہر بدحواس ہو گیا۔ کہنے لگا تم کیا کر کے آ رہی ہو؟ میں نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ میرا شوہر اور میرا جیٹھ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میری ساس بھی پریشان ہو گئی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا کہ تم پہلے اپنا حلیہ درست کرو، میں کچھ کرتا ہوں، تمہیں اس گاؤں سے لے کر ابھی اسی وقت جانا ہوگا۔ میں نے جلدی سے نہا دھو کر کپڑے بدل لیے، لیکن اسی وقت ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ باہر گاؤں کا چودھری کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ جنات نے پیر صاحب پر حملہ کر دیا ہے، ان کا قتل ہو چکا ہے۔ وہ سمجھا کہ پیر صاحب کے جنات نے ہی انہیں مارا ہے، کیونکہ جتنا خوف و ہراس اس جعلی پیر نے پھیلا رکھا تھا، کوئی بھی اس کے آستانے کی طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی موقع تھا کہ میں اپنی بات کرتی۔ میں نے کہا کہ اس کے جنات نے اسے اس لیے مار ڈالا کیونکہ وہ معصوم اپاہج بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ اب اگر کوئی بھی اس آستانے میں اس پیر کی جگہ بیٹھا تو جنات اس کا بھی یہی حال کریں گے۔ وہ چودھری اس وقت بدحواس تھا، اسی لیے میری بات کو سچ سمجھ کر واپس چلا گیا۔ یہ بات اب عام ہو گئی تھی۔ اس گاؤں میں بچے اس لیے اپاہج پیدا ہوتے تھے کہ دائی اس جعلی پیر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ ایسی دوا کھلاتی تھی جس سے عورت میں کمزوری پیدا ہو اور اس کے بچے میں کوئی نہ کوئی نقص رہ جائے۔ پیر کا حشر دیکھ کر دائی نے بھی اپنا جرم خود قبول کر لیا تھا اور یہ ظلم اس گاؤں سے ختم ہو گیا۔